کبھی کبھی ایک خبر پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، ایک ایسی خبر جسے سن کر دل لرز جاتا ہے، آنکھوں میں سوال آ جاتے ہیں اور ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان سے سامنے آنے والا غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی صدیوں پرانی زنجیروں کی عکاسی ہے۔ بلوچستان ایک خوبصورت سرزمین، پہاڑوں کی وادی، روایات کی آمین، لیکن انہی روایات کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو آج بھی انسانی جان کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں۔ اس کیس میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں زندگی سے محروم کر دیا گیا، وجہ بس اتنی کہ اس نے اپنے دل کی آواز کو قبیلے کے رسم و رواج پر ترجیح دی۔ گاؤں کے لوگ اسے غیرت کہتے ہیں، مگر اصل میں یہ غیرت نہیں، یہ صدیوں پرانی قید ہے جو ہر نئی نسل کو خون میں ڈبو دیتی ہے۔ خبروں کے مطابق لڑکی نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی جو اس کے خاندان کی مرضی کے خلاف تھا۔ بس اتنی سی بات پر جرگہ بیٹھا، جرگے نے فیصلہ دیا اور اگلی صبح وہ لڑکی لاش بن گئی۔ یہ قتل صرف ایک انسان کا قتل نہیں تھا، یہ ایک خواب کا قتل تھا، ایک آزادی کا قتل تھا اور شاید آنے والی نسلوں کے اعتماد کا بھی قتل۔ بلوچستان کے قبیلائی نظام میں جرگہ اور سردار آج بھی طاقت کا مرکز ہے۔ جرگہ جو کبھی انصاف کے لیے بنایا گیا تھا، آج اکثر فیصلے ایسے کرتا ہے جن میں انصاف سب سے آخر میں دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، جب ریاستی قانون موجود ہے تو یہ قانون سے اوپر قانون کب تک معصوموں کی جان لیتا رہے گا؟ سوچئے، وہ لڑکی جس نے شاید پہلی بار خواب دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیے گی، اسے اپنے ہی باپ، بھائی یا چچا کے ہاتھوں جان دینا پڑی۔ یہ صرف بلوچستان کی کہانی نہیں، یہ پنجاب کی بھی ہے، سندھ کی بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی۔ یہ کہانی ہے اس سوچ کی جو عورت کو ایک شے سمجھتی ہے، انسان نہیں۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی، سوشل میڈیا پر غصے کی لہر توڑ گئی، ہزاروں لوگوں نے آواز بلند کی۔ کچھ نے کہا یہ غیرت نہیں، یہ قتل ہے۔ کچھ نے سوال کیا، ریاست کہاں ہے، قانون کہاں ہے؟ لیکن افسوس، یہ سوال نئے نہیں تھے، یہ سوال پچھلے سال بھی تھے، پچھلی دہائی میں بھی تھے اور شاید اگلی نسل بھی یہی پوچھے گی اگر ہم نے کچھ نہ بدلا تو۔ کچھ رپورٹس کے مطابق پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آنر کلنگ کے کیس میں سزا کی شرح صرف 2 سے 3% ہے؟ اکثر کیسز صلح یا معافی پر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی قاتل اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں بچ نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل ڈرتے نہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دن بعد وہ آزاد گھومیں گے۔ دنیا ہمیں کہتی ہے پاکستان بدل رہا ہے، لیکن جب ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم ابھی بھی صدیوں پیچھے کھڑے ہیں۔ کیا غیرت واقعی اتنی سستی ہے کہ ایک انسان کی جان سے زیادہ قبیلے کا وقار اہم ہو جائے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو خواب دیکھنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ خبردار، تمہارا خواب کسی کی غیرت پر باری نہ پڑ جائے؟ لیکن امید ابھی باقی ہے، کیونکہ اس بلوچستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں۔ NGOs، صحافی اور عام نوجوان جو کہہ رہے ہیں یہ روایات نہیں، یہ ظلم ہے۔ اگر آج آپ اور میں خاموش نہ رہیں، اگر ہم ان کہانیوں کو دبنے نہ دیں، تو کل شاید کوئی بیٹی اپنے خواب کو حقیقت بننا دیکھ سکے۔ یاد رکھیے، غیرت کا اصل مطلب کسی کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی ذات کو قابو میں رکھنا ہے، اور جس دن یہ قوم یہ سمجھ گئی، اس دن غیرت کے نام پر کوئی لاش نہیں گرے گی۔ میں ہوں یاسر محمد آوان اور آپ دیکھ رہے تھے ڈارک پاور فائلز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید کیسز اور تحقیق لے کر آئیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ قاتل کی دوست ہوتی ہے، مگر آواز مظلوم کی امید۔